وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جس نے تمام آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس سب کو 6 دن میں پیدا کیا۔ پھر اس نے عرش پر استوا پکڑا اور رحمان اس کی مہربانی کے حوالے سے اس سے پوچھو جس کو اس کی خبر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیق کے حوالے سے ذکر کیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ ذات ہے کہ جس نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں جو چیزیں ہیں ان سب کو 6 دن کی مقدار میں پیدا کیا۔ اب سب سے پہلے تو یہ وضاحت ہونا ضروری ہے کہ یہاں پر جو 6 دن کی مقدار کی ذکر کی گئی، 6 دن کی مقدار کی بات، وہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ٹھہر ٹھہر کر ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ اس میں بھی انسان کے لیے ایک سبق ہے۔ اب اگر نہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ وہ کن فرماتا سب کچھ ہو جاتا، کوئی ناممکنات میں سے تو نہیں ہے اللہ کے بارگاہ میں، کن فرماتا ایک دم سارے کے سارے آسمان پیدا ہو جاتے ہیں، وہ کن فرماتا ایک دم ٹوٹل زمین بھی بن جاتی، ٹوٹل مخلوق بھی بن جاتی، وہ عاجز نہیں ہے کسی بات سے۔ ایک آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر آدم کے بعد بی بی حوا کو پیدا کیا، پھر ان کی اولاد ہوئی، 9 مہینے کا پروسیس رکھا، اللہ چاہتا کن فرماتا پوری جیسی یہ خلقت ہے ویسی کی ویسی ہو جاتی، کوئی اس کے لیے ناممکنات میں سے نہیں تھا، کوئی چیز اس کے لیے محال نہیں تھی کہ اللہ پیدا کرنے پر قادر نہیں تھا، معاذ اللہ وہ قادر تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن کی مقدار کا جو ذکر کیا، یہ در حقیقت اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالترتیب ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ بالترتیب پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ایک مرحلہ تھا آسمانوں کی تخلیق کا، ایک مرحلہ تھا زمین کی تخلیق کا، ایک مرحلہ تھا اس کے اندر مخلوقات کی تقسیم کا، ایک مرحلہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جمادات، نباتات، حیوانات کی تخلیق کا۔ گویا کہ یہ تمام تخلیقیں، تمام مخلوقات، تمام اشیاء، تمام اجناس، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بالترتیب پیدا فرمائی ہے، یہ در حقیقت انسانیت کو یہ سبق دینے کے لیے تھا کہ ہر کام میں تحمل ہونا چاہیے، ایسا ایسا ہر کام میں ہونا چاہیے، کسی کام میں جلد بازی اختیار نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ جلد بازی کار ہے شیطان بہت، کہ جلد بازی جو شیطان کا کام ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں رحمان کا سلسلہ تمہیں عطا کیا کہ رحمان اس کا سلسلہ یہ ہے کہ ہر چیز میں تحمل ہونا چاہیے، بردباری ہونی چاہیے، ایسا ایسا بالترتیب عمل پر ہر فعل پر عمل ہونا چاہیے۔ اسی کی نماز اس کی مثال میں آپ نماز دیکھ لیجیے، نماز کے اندر فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی جائے، تحمل کے ساتھ آپ نے رکوع کیا، تحمل کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ نے سجدہ کیا، تحمل کے ساتھ سجدہ ادا کریں، آپ تشہد میں ہیں، آپ قیام میں ہیں، آپ قعدے میں ہیں، آپ جلسے میں، جس چیز کے اندر ہے اطمینان ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین خود ہر عمل میں اطمینان چاہتا ہے، ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کی مقدار چاہتا ہے۔ اسی طرح دوسرے سارے معاملہ دیکھیے، انسان جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے اور اسے 15 سال لگ جاتے ہیں علم حاصل کرتے، اس کا علم مکمل نہیں ہوتا۔ اگر اللہ چاہتا میں ایک ایسا سسٹم پیدا کر دیتا ہوں کہ پہلے دن جاتے آپ مدرسے کے اندر سب کچھ آپ کو آ جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے بالترتیب انسان کی ذہنیت کی یہ بنیاد رکھی کہ انسان بالترتیب ایسا ایسا علم کے سمندر کو اپنے اندر اتارے گا، سارے کام بالکل ایسے ہی آنند فانند نہیں ہو جائیں گے۔ یہ ساری زمین کی تخلیقات، زمین کے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انداز میں پیدا کیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 6 دن کی مقدار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور علامت ذکر کیا ہے۔ 7 دن ہفتہ اتوار، سوم، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ، یہ سارے ایام جو ہیں یہ اللہ کی تخلیق ہیں، اور ان میں سے جمعہ المبارک کا دن جو ہے وہ برکت والا ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
جمعے کی فضیلت اور برکت کے حوالے سے ذکر کیا، فرمایا کہ اس دن تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تھا، ان کے اندر روح پھونکی گئی تھی، زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، بترتیب یہ کام ہوئے، اور فرمایا کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اللہ کتنا بڑا رحمان ہے، اس کے بارے میں ان سے پوچھو جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی معرفت کرتے ہیں، جو اللہ کی معرفت کے میدان میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ اللہ ہے کتنا بڑا رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں، بندہ ذکر کرتا ہے کہ میں مالک، تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے، اللہ کے رحمان ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ رحمان کے بارے میں مشائخ نے ذکر کیا، فرمایا کہ رحمان اس کا تعلق دنیا سے ہے، اصل میں الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ۔ بات یہ تھی کہ رحمان بھی رحمان ہے، رحیم بھی وہی ذات ہے، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر دونوں کو کیوں ذکر کیا؟ فرمایا کہ رحمان فی الدنیا، رحیم فی الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے دنیا کے لوگوں پر، کہ اللہ کی بارگاہ سے مسلمان بھی لیتا ہے، کافر بھی لیتا ہے، عیسائی بھی لیتا ہے، یہودی بھی لیتا ہے، نصرانی بھی لیتا ہے، مجوسی بھی لیتا ہے، پارسی بھی اللہ کی بارگاہ سے، حتیٰ کہ ہندو جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ اپنے بھگوان کے سامنے کھڑا ہو کر اسے مانگتا ہے، لیکن اللہ اسے بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو بھی دیتا ہے، بوڑھے کو بھی دیتا ہے، جوان کو بھی دیتا ہے، مرد کو بھی دیتا ہے، عورت کو بھی دیتا ہے، مزدور کو، اپاہج کو بھی اللہ دیتا ہے، بادشاہ کو بھی اللہ دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان فی الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر کسی کو عطا فرماتا ہے۔ رحیم فی الآخرہ، آخرت میں صرف اپنے حبیب کے غلاموں پر ہی رحیم ہوگا، آخرت میں وہ اپنے انبیاء کے غلاموں پر ہی رحیم ہوگا، آخرت میں وہ کفار کے لیے رحیم نہیں ہوگا، وہ کفار کے لیے قہار و جبار ہوگا۔ یہ رحیم کا تعلق آخرت میں جب ہوگا وہ اللہ کے اولیاء کے ساتھ ہوگا، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے رسولوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے رسولوں کے غلاموں کے ساتھ ہوگا۔ وہ یہودیوں کو اس دین کے نزول کے بعد، چونکہ وہ ختم ہو گیا ان کا سلسلہ، اس کے بعد ان کو عطا نہیں فرمائے گا، وہ پارسیوں کو نہیں دے گا، مجوسیوں کو نہیں دے گا، وہ ستارہ پرستوں کو نہیں دے گا، وہ نصارہ کو نہیں دے گا، نصرانیوں کو نہیں دے گا، وہ ہندوؤں کو نہیں دے گا، وہ صرف اور صرف اپنے انبیاء کے غلاموں کو آخرت میں عطا فرمائے گا۔ رحیم فی الآخرہ، رحمان کا تعلق دنیا میں، رحیم کا تعلق آخرت میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصف رحمان اور رحیم کا کمال تو آپ دیکھیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس پر سخت عذاب ہو رہا تھا، بڑا سخت عذاب، وہ جہنم کے تمام دروازے اس کی قبر کے اندر کھل گئے، جہنم کی آگ کے شعلے اس کی قبر کے اندر بھڑکتے تھے، وہ انتہائی اذیت میں تھا، انتہائی تکلیف میں تھا۔ ایک دن اچانک سارے عذاب ختم ہو گئے، وہ قبر جو جہنم کا گڑھا لگتی تھی وہ جنت کا باغ بن گئی، وہ قبر کہ جس کے اندر جہنم کے آگ کے شعلے آتے تھے اس کے اندر جنت کے باغوں کی خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی، وہ قبر کہ جہاں پر ہمہ وقت اللہ کا عذاب ہوتا تھا اب وہاں پر جنت کے پرندوں کی چہکار کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ بندہ بڑا حیران، کیا رب ذوالجلال یہ کیا معاملہ ہوا، یہ کیا ماجرا ہوا، یا تو اتنا شدید عذاب یا اتنا کرم، یہ کیا داستان ہے؟ فرمایا کہ جب یہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہوا، سخت گناہ گار تھا، اس کے گناہوں کا ایک لمبا طویل سلسلہ تھا جو اس کے نامہ اعمال میں درج تھا۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہوا، ایک چھوٹا سا بچہ اس نے چھوڑا تھا، آج وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، بولنے کے قابل ہوا، لیکن یہ بڑا گناہ گار تھا، یہ زمین کے اندر اس کو سخت عذاب ہوتا تھا، اس پر اللہ کا غضب تھا، اس پر اللہ کا قہر تھا۔ وہ بچہ بڑا ہو گیا، وہ پڑھنے کے قابل ہو گیا، اس کی ماں نے اس کی انگلی پکڑی، اسے جا کے مدرسے کے اندر چھوڑ دیا۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، آقا علیہ السلام کے حدیث میں موجود ہے، مدرسے کے اندر جا کے چھوڑ دیا۔ تو وہاں جو متعلم تھا، وہاں جو استاد تھا، اس نے بچے کو پڑھایا کہ پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بچے نے توتلی آواز میں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ نے فرمایا کہ زمین کے نیچے اس کے باپ کو عذاب دو اور زمین کے اوپر اس کا بیٹا مجھے رحمان کہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ زمین کے اوپر اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ رب رحمان ہے، اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ رب تو بڑا رحیم ہے، اور زمین کے نیچے اس کے باپ کو عذاب دیا جائے۔ فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اے فرشتوں وہ جہنم کے جو دروازے اس کی قبر میں کھولے گئے تھے وہ دروازے بند کر دو، جہنم کے آگ کے شعلے جو اس کی قبر میں جاتے تھے وہ شعلے بھی بند کر دو، اور جہنم کی تپش جو اس کی قبر کے اندر جاتی تھی اس کو بھی بند کر دو، اس کی قبر کے اندر جنت کے دروازے کھول دو۔
اس کا بیٹا کہتا ہے کہ رب بڑا رحمان ہے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دو۔ اس کا بیٹا کہتا ہے رب بڑا رحمان ہے، اس کی قبر کے اندر جنت کی ہوائیں چلا دو۔ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ رب بڑا رحمان ہے تو اس کی قبر کے اندر جنت کے پھولوں کی خوشبوئیں عطا کر دو۔ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ رب بڑا رحمان ہے، اس کی قبر کے اندر جنت کے پرندوں کی آوازیں عطا فرما دو۔ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ تو بڑا رحمان ہے، اے کریم تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے۔ تو فرمایا کہ فصل، تم پوچھو کہ رحمان ہے کیا ذات، اس کے بارے میں پوچھو تو صحیح۔ الرحمن فصل بھی خبیرہ، جو جانتے ہیں نا اللہ کی رحمت کو جانتے ہیں، اللہ کے رحمان ہونے کو جانتے ہیں، ان سے پوچھو تو صحیح کہ اور رب ہے کیسا۔ رب کی عطائیں تو پوچھو ان سے، رب کی نوازیاں تو پوچھو ان سے۔ یہ عارف لوگوں کے بارے میں ذکر ہوا، اولیاء کی بارگاہ میں جا کے بیٹھے ہیں، علماء کی بارگاہ میں جا کے بیٹھے، ان سے سیکھے تو صحیح کہ رب ہوتا کیا ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کی شروع سے یہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں، بچے کو شروع میں یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں مارتا ہی ہے خالی۔ اب تربیت کا ذرا انداز تو تبدیل کریں۔ ایک دفعہ میں نے جمعے میں یہ بات ذکر کی تھی یہاں پر کہ بیٹا جوتا پہن کے قالین کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو فوراً اس کو ڈانٹتے، بیٹا جوتا باہر اتار دو اللہ مارے گا۔ بیٹا روٹی کا لقمہ نیچے گرا دیتا ہوں، فوراً اس کو کہتا ہے بیٹا لقمہ جلدی سے اٹھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ روٹی نہیں دے گا نہیں تو۔ بچے کے ذہن میں مسلسل یہ بات ہی آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ مارتا ہی ہے خالی۔ آپ اسے کہیں کہ بیٹا جوتا پہن کے قالین پہ چڑھ گیا، بات وہی ہے، آپ کی تربیت ہو رہی ہے لیکن اسٹائل چینج کر دیں۔ بیٹا اندر داخل ہوا، آپ اسے کہیں کہ بیٹا جوتا باہر اتارے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ بیٹے سے روٹی کا لقمہ اگر نیچے گر گیا تو آپ اسے کہیں کہ بیٹا روٹی کا لقمہ اٹھا کے کھا لو اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ بات وہی ہوگی، تربیت آپ کی ہوتی رہے گی لیکن اسٹائل تبدیل ہوگا۔ بچہ سمجھ جائے گا کہ ہاں اللہ عطا بھی فرماتا ہے، وہ رزق زیادہ بھی دیتا ہے، وہ رحمتیں بھی کرتا ہے، وہ کرم بھی کرتا ہے، وہ شفقتیں بھی کرتا ہے، وہ محبتیں بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ کی محبت اور اللہ کی جو شفقت تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 حصوں میں تقسیم کیا، 99 حصے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ ماں کو عطا کیا۔ آپ ماں کی محبتیں دیکھ لیں، پرندوں کی مائیں جمع کر لیں، انسانوں کی مائیں جمع کر لیں، حیوانات کی مائیں جمع کر لیں، جانوروں کی ماؤں کو جمع کر لیں، ان سب کے اندر اس محبت اور شفقت کا ایک حصہ تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیل اگر آسمان کی وسعت پر نظر آئے تو مرغی کٹ کٹ کر کے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے جمع کر لیتی ہے۔ چیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن بچوں کی حفاظت کرنا وہ جانتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک محبت اور شفقت جو تھی وہ اللہ نے اس کے اندر عطا فرما دی۔ اور ماں کی محبت کو دیکھیے، سخت سردی کے حالت میں اگر بچہ بستر پہ پیشاب کر دے تو ماں اسے سوکھی جگہ پہ سلا کے ساری رات وہاں پہ گزار دیتی ہے، گرم اور گیلی جگہ کے اوپر، اس لیے کہ وہ بچے سے محبت کرتی ہے۔ اور باپ سارا دن سخت مزدوری کرتا ہے اس لیے کہ اس کو فکر ہوتی ہے شام کو میں اپنے بیٹے کے لیے دودھ کا خرچہ لے کے یہاں سے جاؤں گا، میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، میں بیٹے کے لیے مزدوری کر کے جاؤں گا۔ تو یہ وہ شفقت اور محبت ہے جو ایک حصہ اللہ نے خلقت کو عطا کیا تھا، باقی 99 حصے تو اللہ کے پاس ہے۔ تصور کرو کہ وہ کتنا رحمان ہے، ذرا سوچو تو صحیح وہ کتنا مہربان ہے، ذرا سوچو تو صحیح وہ بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ تو میری طرف 1 قدم چل گیا، اے بندے میں تیرے 10 قدم چل گیا ہوں گا، تو آ تو صحیح میری طرف۔ فرمایا کہ اگر بندے تو 10 قدم میری طرف چل گیا، میں دوڑ کے تیری طرف آؤں گا، تو آ تو صحیح میری بارگاہ میں، تو پوچھ تو صحیح، تو میری بارگاہ میں خیر و عافیت تو دریافت کر، تو آ اللہ کی بارگاہ میں سوال تو کر، اللہ تمہیں کتنا عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ رحمان فصل بھی خبیرہ، وہ ہے کتنا رحمان، یہ تو اہل علم سے پوچھو نا، تمہیں کیا خبر۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ میں پوچھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمیں اصل میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ ہمیں دنیا کے ہر علوم حاصل ہو جاتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ علماء کی مجلس میں بیٹھا کریں، علماء کی محافل میں بیٹھا کریں، ان سے سیکھا کریں، ان سے پوچھا کریں، ان سے سوالات کیا کریں، جو آپ کے مقاصد ہیں، جو آپ کے دل میں وسوسے آتے ہیں آپ ان کے سامنے پیش کیا کریں، جو آپ کے ذہن میں سوالات آتے ہیں آپ علماء کے سامنے پیش کیا کریں، ان سے پوچھا کریں، وہ آپ کو جوابات بھی دیں گے اور بتائیں گے بھی کہ اللہ کتنا رحمان ہے۔ اللہ کی